السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا بے پناہ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں دین حق دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں رب کائنات نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلات کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کی گفتگو کا موضوع ہے تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور آج سے ہم اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ آئندہ خطبات بھی چلتا رہے گا۔ عید الاضحیٰ تک یہ سلسلہ انشاءاللہ چلے گا۔ عید الاضحیٰ کا خطبہ بھی انشاءاللہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ایک موضوع پہ ہوگا۔ یہ سارا عرصہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا جائے گا کہ آگے آنے والے دن اور ایام وہ خصوصیت کے ساتھ اس بات کا تقاضا رکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، ان کی سیرت بیان کی جائے، ان کے کارنامے بیان کیے جائیں، ان کا کردار اور ان کی سیرت لوگوں کے سامنے پیش کی جائے، چونکہ آنے والے دنوں میں حج کا سیزن ہے، اور حج کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا کارنامہ آپ کی فیملی کا، آپ کے گھر والوں کا بہت بڑا حصہ، اور حج کے لیے
جس جگہ پہ جمع ہوتے ہیں، جس اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، اس بیت اللہ کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی خدمات، صفا و مروہ جہاں پہ سعی کی جاتی ہے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیملی اور آپ کی اہلیہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد قربانی کا عمل، اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ سارا سیزن عید الاضحیٰ تک سلسلہ سیرت ابراہیم علیہ السلام کا انشاءاللہ چلے گا۔ موضوع ہر خطبہ جمعہ بدلا جائے گا، مختلف کارنامے، سیرت، کردار اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے خاص اور اہم پہلو وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ آج ہے تذکرہ ابراہیم علیہ السلام۔ اس میں مختصر سا تعارف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عرض کیا جائے گا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قرآن مجید میں جو ذکر اللہ نے کیے ہیں، جو آپ کے تذکرے اللہ نے کیے ہیں، جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے پہلو اللہ نے ڈسکس کیے ہیں، ان کو آپ کے پیش خدمت کرنا مقصد ہے۔ چونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ ایک عظیم نہیں عظیم الشان شخصیت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اہل ایمان کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا، اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، آپ کی زندگی کے پہلوؤں کو، جناب ابراہیم علیہ السلام کی خدمات کو، آپ کی دعوت کو، آپ کی تبلیغ کو، جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو، جناب ابراہیم علیہ السلام پہ آنے والی آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح خوب جانچا، پرکھا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی لوگوں کے لیے نمونہ اور اسوہ بنا دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین ایک نمونہ، ایک اسوہ۔ یہ آج کی گفتگو میں آپ اندازہ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ کس طرح کی ان کی زندگی تھی، کس طرح کا ان کا کردار تھا، کس طرح کا ان کا عمل تھا، کس طرح کی ان کی خدمات تھی، کس طرح کی ان کی دعوت تھی، کس طرح کی ان کی تبلیغ تھی، کس طرح کے ان کے خیال تھے، کس طرح کی ان کی سوچ تھی، کس طرح کا ان کا تصور تھا۔ وہ ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں تھوڑی تھوڑی ڈسکس کر کے ہمیں یہ سکھا دیا، سمجھا دیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین زندگی گزری ہے۔ اے ایمان والو، اے اسلام والو، اے کلمہ پڑھنے والو، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرنے والو، آپ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سیکھو، کچھ حاصل کرو، اس طرح اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ، جلیل القدر، عظیم المرتبت اور اولو العزم رسول اور پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد 1240 سال اس دنیا میں تشریف لائے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام
عراق کے ایک قصبے جس کا نام اور ہے، اور علی پیش را، اور یہ علاقے کا نام اور قصبے کا نام۔ اس علاقے اور قصبے میں جناب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، اور جس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھ کھولتے ہیں وہ گھر آپ کے باپ آزر کا گھر ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بت پرست بھی ہے، بت فروش بھی ہے، اور بت تراش بھی ہے، بت بناتا بھی ہے، بت بیچتا بھی ہے، اور خود بتوں کی پوجا اور پرستش بھی کرتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک وقت گزرنے کے بعد ان ساری چیزوں کو محسوس کیا اور اپنا رنگ بھی دکھایا۔ وہ آج کی گفتگو میں نہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ اعلان توحید کا موضوع ہوگا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پہلو کہ آپ نے اعلان توحید کیسے کیا، توحید کی دعوت کیسے دی، کہاں کہاں دی، کس کس کو دی، کس کس انداز سے دی، کیا آپ کی حکمت تھی، کیا آپ کی پالیسی تھی، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ خطبہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ آج تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کے کچھ گوشے، کچھ ان کا حصہ، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی ہی منشا ہے، یہ اللہ کی ہی مرضی ہے، یہ اللہ کی ہی حکمت ہے کہ اللہ چاہے تو وہ انا ربکم الاعلی کہنے والا فرعون، اس کے گھر میں اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ہی نظام ہے کہ بت پرست، بت تراش اور بت فروش آزر کے گھر توحید کے بہت بڑے علمبردار جناب ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرما دیتا ہے، اور اللہ اپنی مرضی کا آپ مالک ہے۔ اللہ کے تمام تر فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور اللہ وہ ذات ہے وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ جو کرنا چاہے کر دیتا ہے۔ اللہ کو کسی کام کے کرنے میں کوئی مشکل اور کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اسی اللہ نے اپنی قدرت اور حکمت کے تحت جناب ابراہیم علیہ السلام کو بت بنانے والوں کے گھر، بت بیچنے والوں کے گھر، بت پوجا کرنے والوں کے گھر پیدا کر دیا، تاکہ آگے کے رنگ اللہ نے دکھانے تھے، دنیا کو کوئی سبق پڑھانا تھا، دنیا کو کوئی تذکرہ کر کے دکھانا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہی وجہ کہ اللہ نے قرآن میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے لیے کونین کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، قرآن میں کتاب میں جناب ابراہیم کا تذکرہ کیجئے، آپ کا ذکر کیجئے، آپ کی باتیں کر کے لوگوں کو سنائیے۔ کیوں کہ اللہ نے فرمایا انہو صدیقا نبیّا، یہ میرا ابراہیم پیغمبر بڑا سچا نبی اور پیغمبر تھا۔ کیا شان ہے، کیا عظمت ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی، عرش سے رب گارنٹی دے رہا ہے، خوبی بیان کر رہا ہے کہ میرے ابراہیم پیغمبر کے تذکرے کرو کہ میرا ابراہیم پیغمبر بڑا سچا نبی تھا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کو اللہ جبریل کے ذریعے جناب ابراہیم کے تذکرے بتاتا رہا، کونین کے نبی نبوت والی زبان سے دنیا کو سناتے گئے،
امتیوں کو پہنچاتے گئے، اور یہ ذکر خیر، یہ تذکرہ جناب ابراہیم کا اللہ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے جاری کر دیا اور محفوظ کر دیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں کہ جن کا قرآن مجید کے مختلف مقامات پر مختلف رنگ اور ڈھنگ میں مختلف انداز اور صورتوں میں اللہ نے 69 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ 69 مرتبہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے کیا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی ذات وہ شخصیت اور ذات کہ جن کے مقدس نام کے ساتھ اللہ نے قرآن مجید میں مستقل ایک سورت بنا دی جس کا نام ہی سورہ ابراہیم ہے، اور یہ 13ویں پارے میں موجود ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی کیا عظمت ہے، ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کہتا ہے تذکر اور ذکر کیجئے، اور اللہ کے اس فرمان اور اللہ کے اس حکم کو آج ہم کچھ پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ تذکرہ، کچھ ذکر، کچھ باتیں اور کچھ ان کے کردار کو ہم آشکار کرنے کی کوشش کریں گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے بانی کعبہ کے نام سے۔ بانی کعبہ کو بنانے والے، تعمیر کرنے والے، اور بڑا معروف نام جو جناب ابراہیم علیہ السلام کو ملا، بڑا مشہور لقب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حصے میں آیا، وہ ہے خلیل اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ، خلیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست۔ اللہ نے اس دنیا میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دوستی کا بھی شرف عطا فرما دیا ہے۔ خلیل اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام، اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دائی حق تھے، راضی برضا اللہ تھے، اللہ کی ہر رضا پہ راضی رہنے والے تھے، صابر بھی تھے، بڑے شاکر بھی تھے، توحید الہی کے پرستار بھی تھے، اور اس کا ڈنکا بجانے والے بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے معمار بھی تھے، بیت اللہ کے خادم بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو دین حنیف کہا گیا ہے، اور کہا کہ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے امتیوں، تم جناب ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ چلو، اس کے پیچھے اپنی زندگی کو گزارو، کیونکہ فَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا، یہ قرآن اعلان کر رہا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی توحید پہ گزری، توحید کا پیغام دینے کے لیے گزری، توحید کی دعوت دینے کے لیے گزری۔ ایک بہترین مسلمان تھے جناب ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے کہا مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، تم بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کر لو، اللہ تمہیں بھی عزت اور عظمت عطا فرما دے گا۔ فَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا، جناب ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے عظیم نبی، وہ پیغمبر، اللہ اکبر، وہ عظیم ہستی اور شخصیت بنے کہ اس دنیا میں مشرکین مکہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کے فضائل کو مانتے، کمالات کو مانتے۔ اس دنیا کے یہودی بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو مانتے۔ اس دنیا کے عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال اور شرف اور عزت اور عظمت کو جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں سے ہر کوئی اپنی نسبت جناب ابراہیم کے ساتھ کرتا تھا۔ یہودیوں نے اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب کی تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے،
اپنی نسبت قائم کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے کہا کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی عیسائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان کی تو اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے دنیا والوں اپنا عقیدہ، خیال، سوچ، تصور درست کر لو۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، جناب ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ یک رخ یک سو مسلمان تھے۔ وہ تو بہترین توحید کے علمبردار تھے۔ وما کان من المشرکین، فرمایا یہودیوں میں بھی شرک آ گیا، عیسائیوں میں بھی شرک آ گیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کے ساتھ شرک کبھی بھی نہیں کیا۔ وما کان من المشرکین، فرمایا یہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام۔ پھر کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ذکر کیجئے جناب ابراہیم کا، تذکرہ کرو جناب ابراہیم کا، خوبیاں بیان کرو جناب ابراہیم کی، عظمت بیان کرو ابراہیم علیہ السلام کی، عزت کا تذکرہ کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ قرآن بول بول کے تذکرہ ابراہیم کر رہا ہے۔ تھوڑے سے وقت میں زیادہ آیتیں اور زیادہ تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ توجہ کریں، اس گفتگو کو سننے کے بعد میری اور آپ کی منزل وہ واضح ہونی چاہیے۔ میرا اور آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ ایک الگ ہو جانا چاہیے کہ جس طرح کا طریقہ اللہ کے قرآن نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا بیان کر دیا ہے۔ کس طرح؟ تذکرہ ہے، ذکر خیر ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا۔ کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یہ آیت آپ نے سن لی۔ اس آیت میں رب نے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جو آپ کی زندگی کے پہلوؤں کا تذکرہ کیا ہے، اگر اس ایک آیت کو لے کر میں بات کرتا رہوں، آج کی گفتگو بھی مکمل، اگلے جمعے کی بھی مکمل، اس سے اگلے بھی مکمل، اس سے اگلے خطبے کی مکمل ہو سکتی ہے، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس ایک آیت کے تحت وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ کہتے ہیں جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا، ان کا امتحان لیا، ان کی آزمائش کی، اللہ پھر کیا نتیجہ نکلا؟ ادھر ایک ہمارا امتحان ہوتا ہے، بعد میں ڈیٹ دے دی جاتی ہے، آپ کا رزلٹ آئے گا، آپ کا نتیجہ بولے گا، سسپینس رہتا ہے کہ نتیجہ کیا ہے، رزلٹ کیا ہے، میرا جو امتحان ہوا تھا اس کا صلہ کیا ملنے والا ہے۔ اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے امتحان، ان کی آزمائش اور ان کے ابتلا کا جو تذکرہ کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ نمبر کٹ بھی جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، ہماری محنت کے کم زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا شان پائی جناب ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں میں نے ابراہیم علیہ السلام کی بڑی بڑی چیزوں میں آزمائش کی ہے، بڑے بڑے امتحان میں نے لیے ہیں۔ اللہ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کہتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، کائنات کے لوگوں اگر پوچھنا چاہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے تو پھر سنو، اللہ کہتا ہے میں نے ابراہیم کو جب بھی آزمایا، جس چیز میں بھی امتحان لیا، میرے خلیل پیغمبر نے 100% کامیابی پائی ہے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں
یہ اللہ تذکرہ ابراہیم کر رہے ہیں. کہا جب بھی میں نے آزمایا، اور اگر وہ تفصیل کھولیں کہ اللہ نے کس کس چیز میں آزمایا، کون کون سی آزمائش کی ہے، کہاں کہاں کب کب کیسا کیسا رب نے امتحان لیا ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ اتنے بڑے بڑے امتحان، اتنی بڑی بڑی آزمائشیں، اتنی بڑی بڑی ابتلا، اور ان میں کامیابی، اور وہ بھی اللہ کہتا ہے 100% کامیابی. پھر کوئی کمال تھا جناب ابراہیم کا، کوئی خصوصیت تھی جناب ابراہیم کی. ایسے ہی رب نہیں کہہ رہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم پیغمبر کا تذکرے کرو، ان کا ذکر کرو، ان کی باتیں کرو، ان کا کردار بیان کرو، اور ان کا اللہ اکبر جو انداز زندگی ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرو. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. یہ تو بھی ایک بات ہے، اور ایک موضوع آئے گا جناب ابراہیم علیہ السلام کے اس پہلو کا بھی، اس انداز کا بھی کہ رب نے کہاں کہاں کیسے کیسے آزمایا. صرف اتنا سا تذکرہ. اللہ کہتے ہیں میں نے جب بھی ابراہیم کو آزمایا، جیسے بھی آزمایا، جس چیز میں بھی آزمایا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں پورا اترے، امتحان میں کامیاب ہوئے. فَأَتَمَّهُنَّ، اس طرح کامیابی پائی جس طرح کامیابی پانے کا حق ہوتا ہے. فَأَتَمَّهُنَّ. آئیے قرآن سے اور ابراہیم پیغمبر کا تذکرہ کرتے ہیں علیہ السلام. اللہ کہتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. یہ قرآن کی آیتیں جب بھی پڑھیں، اور میں پڑھ رہا تھا آج ان آیتوں کی سلیکشن کرتے ہوئے، تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ کیا شخصیت جناب ابراہیم کی، کیا اللہ کا قرب پایا جناب ابراہیم علیہ السلام نے، کہ اللہ نے کس طرح کھول کھول کے ان کی خوبیاں قرآن میں بیان کر دی. اللہ فرماتے ہیں ابراہیم پیغمبر وہ میرے پیغمبر آئے کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، جنہیں میں نے اس دنیا میں چن لیا، منتخب کر لیا، ان کی سلیکشن کر لی. اور اللہ جس کی سلیکشن کرتا ہے وہ کسی خاص چیز کی کرتا ہے، خاص بندوں کی کرتا ہے، خاص لوگوں کی کرتا ہے. ان میں کوئی کوالٹی ہوتی ہے، ان میں کوئی خوبی ہوتی ہے، تب رب ان کی سلیکشن کرتا ہے. فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، دنیا میں سلیکشن کر لی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ کہتے ہیں جب قیامت آئے گی، جب آخرت آئے گی، وہاں بھی میرے جناب ابراہیم پیغمبر نیکوں کی سب میں سب سے اوپر ہوں گے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اتنا مقام دے دیا ان کی خوبیوں کی وجہ سے، ان کی کوالٹیوں کی وجہ سے، اور ان کے اچھے کردار اور خوبصورت زندگی گزارنے کے ڈھنگ کی وجہ سے. اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہے لوگوں ہمارے اس عظیم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بناؤ، آئیڈیل بناؤ، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرو. اور ساتھ اللہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ فرمائیے. اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ. ہم نے تو کہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیچھے چلو. فرمایا جو نہیں نہ چلتا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پسند ہی نہیں کرتا، اس زندگی کے ڈھنگ رنگ کو پسند نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے جو ہمارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور کردار پہ چلنا پسند نہیں کرتا، ہمارے نزدیک وہ دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہے. فرمایا کوئی بے وقوف ہوگا جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ملت اور مذہب اور ان کے کردار اور سیرت کو پسند نہ کرے. ہر عقل مند باشعور
بہترین سوچ والا بندہ پسند کرے گا جناب ابراہیم کو اور ان کی زندگی کو، ان کے لائف سٹائل کو اور ان کی توحید کو، ان کی اطاعت کو اور ان کی فرما برداری کو اور ان کا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ بہت بڑا عمل تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح کے تھے جناب ابراہیم۔ اللہ کس طرح کے تھے؟ اللہ کس طرح کے تھے تیرے خلیل پیغمبر؟ اللہ کہتے ہیں دنیا والوں تم سارے مل کے بھی اس طرح کے نہیں ہو سکتے۔ پوچھیے اللہ سے کیوں؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے اذ قال لہ ربہ اسلم، جب بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا نا کہ فرما برداری کر کے دکھائیے، یہ کام کیجئے، یہ کام کیجئے، اس طرح کیجئے، یوں کیجئے، اللہ کا انداز دیکھیے۔ اللہ کہتے ہیں اذ قال لہ ربہ اسلم، ابراہیم پیغمبر علیہ السلام کو جب بھی اللہ نے کہا اللہ کی اطاعت کر کے دکھائیے، اللہ کے سامنے جھک جائیے، یہ کام ہے، یہ کرنا ہے، وہ مشکل سے مشکل ہو، دنیا کی نظر میں ناممکن کیوں نہ ہو، میرے خلیل پیغمبر نے میرے فوراً حکم کے سامنے کہا اسلمت لرب العالمین، اللہ تیرا اشارہ آ گیا، تیرا حکم آ گیا، ابراہیم ماننے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اسلمت لرب العالمین، اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم پیغمبر علیہ السلام نے اطاعت کا حق ادا کر دیا، فرما برداری کا حق ادا کر دیا۔ ہمارے جیسی نہیں تھی، اللہ رسول کی بات آ جائے تو چوں چرا کرتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں، کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں وہاں سے بچ نکلنے کا۔ اللہ یہی کہہ رہے ہیں ابراہیم پیغمبر کی زندگی نمونہ ہے۔ نمونہ یہ ہے کہ رب نے ابراہیم پیغمبر کو جب بھی کہا کہ فرما برداری کیجئے، یوں کر کے دکھائیے، اسی وقت جناب ابراہیم نے اسی طرح کر کے دکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کہتے ہیں یہ صرف ان کا ذاتی کردار نہیں تھا، فرما برداری کا، اطاعت شعاری کا، اللہ کے حکم کو ماننے کا صرف ابراہیم پیغمبر علیہ السلام کا اپنا ذاتی عمل اور کردار نہیں تھا، اللہ اور کس کا تھا؟ اللہ کہتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی یہی وصیت کی تھی، میرے بیٹو جب اللہ کا حکم آ جائے ماننے کے لیے تیار ہو جانا۔ کبھی ہم نے اپنی اولادوں کو کہا ہے ہم خود فرما بردار نہیں ہیں، اپنی اولاد کو کیا فرما برداری کی دعوت دیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام خود فرما بردار تھے رب کائنات کے، اپنی اولاد کو بھی کہا کہ اے میرے بیٹو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے، اطاعت کا آرڈر آ جائے، اطاعت کے لیے تیار ہو جانا۔ اور یہ منظر ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ نے اتنا بڑا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کا جاری کر دیا، ذکر خیر ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کونین کے امام علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اور پیغمبر آئے وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے رب نے بھیجے۔ حضرت اسحاق کی اولاد سے آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے میرے اور آپ کے آقا و مرشد کونین کے امام سید و ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور جو نبی آتا گیا وہ تذکرہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، پھر قرآن کے ذریعے بھی ذکر اللہ نے جاری کر دیا۔ دو تین باتیں اور، ابراہیم علیہ السلام بڑے شیر دل تھے، بڑے جرت والے تھے۔ ان کے دور کا بادشاہ نمرود، اپنے آپ کو زندگی موت کا مالک کہنے والا، اللہ کی توحید کا منکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی کہ اللہ کو مان۔ کہنے لگا میں ہوں، تیرا کون ہے؟ کہا میرا اللہ وہ ہے جو زندگی اور موت کا اختیار رکھتا ہے۔ یہ بادشاہ کہنے لگا یہ تو کام میں بھی کر لیتا ہوں، انا احیی و امید، زندگی موت میں بھی دے سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، کہا فإن اللہ یاتی،
فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، یہ قرآن کا انداز دیکھیں تو مجھے قرآن مجید کی وہ بات ابراہیم علیہ السلام کے بارے یاد آ گئی۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے شروع سے جناب ابراہیم کو بڑی عطا فرما رکھی تھی۔ لوگوں کو لاجواب کر دیتے تھے، ایسا جواب دیتے کہ لوگوں کی عقل دنگ رہ جاتی۔ یہ نمرود کہتا ہے زندگی موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا پھر سن، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، جس رب کا میں نام اونچا کرنے کے لیے دعوت دینے کے لیے نکلا ہوں، وہ میرا اللہ وہ ہے جو روزانہ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں جا کے غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ اپنے آپ کو رب کہلوانے والا، زندگی موت کا مالک کہلوانے والا نمرود جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کے ہکا بکا رہ گیا، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، لاجواب ہو گیا۔ کون جواب دے سکتا ہے؟ کون اس چیلنج کا جواب دے سکتا ہے کہ آسمان کا سورج اللہ مشرق سے نکالتا ہے، کوئی مغرب سے نکال کے دکھائے؟ یہ تھے جناب ابراہیم علیہ السلام، ان کے دل کو رب نے روشن کر دیا تھا، رب نے ان کے دل کو کھول دیا تھا، مشاہدے بھی کروا دیے تھے، دل میں اطمینان اللہ کی ذات کا بڑا۔ ایک دن اللہ سے کہتے ہیں اللہ 2-3 تذکرے اور، میرا گلا بھی نہیں چل رہا، اس لیے بڑے دنوں سے بڑا خراب ہے، ابھی میں نے ہائی پوٹینسی ایک دوائی کھائی ہے تو یہ گلا اتنا سا اللہ کی توفیق سے چل رہا ہے۔ بہرحال چند باتیں تو میں آپ کے گوش گزار کر ہی رہا ہوں، سمجھ تو آ ہی رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، ذات کو، ان کے کردار کو، سیرت کو، ان کے اسوہ کو، نمونہ کو سمجھ کے اپنی بھی اصلاح کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے اتنا مشاہداتی طور پر یقین کروا دیا جناب ابراہیم علیہ السلام کو۔ ایک دن اللہ سے کہتے ہیں اللہ انداز، اللہ اکبر، کیا پیغمبروں کے انداز تھے اللہ سے، کہتے ہیں ربی آرینی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے یہ تو دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ بھلا یہ بات ہے پوچھنے والی، وہ بات ہے، یقین تھا کہ اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، لیکن دل میں خیال آ گیا، کہتے ہیں ربی آرینی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے دکھائی دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، اے میرے خلیل پیغمبر تیرا یقین نہیں ہے کہ میں زندہ کرتا ہوں یا کر سکتا ہوں؟ اے میرے خلیل پیغمبر اولم تؤمن، کیا تیرا یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ کہا بلا اللہ میرا یقین کیوں نہیں، میرا یقین ہے، میرا یقین ہے کہ اللہ تو مردوں کو زندہ کرے گا، تو کر سکتا ہے۔ اللہ پوچھتے پھر پوچھا کیوں ہے، پھر یہ کیوں کہا ہے کہ مجھے اللہ دکھا؟ کہا اللہ میں نے صرف اس لیے کہا ہے کہ میرا دل ذرا دیکھ کے اور کھل جائے، میرے دل کو اور کچھ شادگی مل جائے، اطمینان ہو جائے، جب میں بات کروں پہلے بھی پورے یقین سے کرتا ہوں، مشاہدے کے بعد اور میری بات میں اثر آ جائے۔ اللہ دل کا اطمینان چاہنے کے لیے میں نے یہ سوال کر لیا کہ اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ اللہ نے بھی شوق پیغمبر کا پورا کر دیا، حالانکہ یہ نہ بھی کیا جاتا لیکن لاڈ ہے نا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ نے پورا کر دیا۔ اللہ نے کہا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، اے میرے خلیل پیغمبر 4 پرندے لے لو، 4 پرندے لے لو مختلف، پھر فرما انہیں اپنی بولی سکھاؤ، پرندے سیکھ جاتے ہیں، بولی سیکھ جاتے ہیں، کہا انہیں اپنی بولی سکھاؤ۔ اللہ پھر فرما فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، جب آپ کی بولی سیکھ جائیں پھر اللہ فرما انہیں ذبح کر دو، ان کے گوشت کو آپس میں مکس اپ کر دو، ان کے 4 حصے کر دو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزء، مختلف 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ایک ایک حصہ رکھ دو۔ اللہ پھر فرما ثم ادعوہن، ان کو جو جو نام دے کے سکھایا ہے وہ نام دے کے آواز دو، بلاؤ۔ اللہ پھر فرمایا آواز دینا، آپ کا نام ہے یاتینا کا سایہ، اس کا حصہ جس پہاڑ کی چوٹی پہ ہوگا آپس میں ملتا جائے گا، پرندہ بن کے آپ کے پاس آ جائے گا۔
ثم ادعوہن یاتینک سعیا، بھاگتا ہوا پرندہ آئے گا۔ اسی طرح ہوا، پریکٹیکل ہوا، مشاہدہ کیا، تجربہ کیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو پھر اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، میرے خلیل پیغمبر یہ بات یاد رکھ کہ جس رب کا نام تو پیش کر رہا ہے وہ تیرا رب غالب ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، وہ پیغمبر جن کے ساتھ اللہ نے خصوصی اسپیشل قسم کا پیار کیا۔ ان کے گھر مہمان آگے جناب ابراہیم علیہ السلام کے گھر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کو بٹھایا، فوراً سے اندر گئے، وہاں جا کر بنا ہوا بچڑے کا گوشت، روسٹ بیف لے آئے، ان کے سامنے رکھا، پوچھا بھی نہیں کیا کھاؤ گے کیا پیو۔ یہ ہے سیرت جناب ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ تذکرہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ گھر میں مہمان آ جائیں تو انہیں یہ نہیں پوچھنا بھی ٹھنڈا پینا جے کہ گرم، چائے کے بوتل کے لیے ڈیو دی، پیپسی، کوک، ٹی، 5-7 نام۔ اس کا مطلب ہے آپ پلانا ہی نہیں چاہتے، خدمت کرنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ کے پاس جو موجود ہے مہمان کی خدمت میں پیش کیجئے۔ یہ سیرت جناب ابراہیم پیغمبر کی، پوچھا ہی نہیں مہمانوں سے کہ آپ کیا کھائیں گے کیا پئیں گے۔ گھر میں بنا ہوا گوشت تھا، روسٹ گوشت تھا، وہ ان کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ مہمانوں نے کھایا ہی نہیں، کہا بھی کھاؤ، نہیں کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ کہڑے مہمان نے، کھاندے نہیں، حالانکہ روسٹ گوشت پیش کیا جائے تو کوئی چھوڑے، وہ کھاتے ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔ جب انہوں نے دیکھا نا مہمانوں نے کہ اللہ کے خلیل پیغمبر تو ڈر محسوس کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ڈریے نا، ہم اجنبی آپ کے لیے ضرور ہیں لیکن ہیں آپ کے اپنے، ہیں ہم اجنبی آپ کے لیے اس وقت لیکن ہیں ہم آپ کے اپنے۔ کون تھے وہ؟ کہا ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آپ کے پاس بھیجے گئے ہیں۔ بھیجے اس لیے گئے ہیں کہ ہم آپ کو آج بشارت دینے کے لیے آئے ہیں کہ اے خلیل پیغمبر، آپ اللہ سے دعائیں کرتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے، اللہ نیک بیٹا دے دے۔ آپ کی دعا کو رب نے منظور کر لیا۔ رب نے ہمیں پیغام دینے کے لیے، بشارت دینے کے لیے بھیجا کہ گھر جا کے میرے خلیل پیغمبر کو خوشخبری دو، رب آپ کو بیٹا عطا فرما رہا ہے۔ جناب ابراہیم کی بیوی وہ دروازے کے ساتھ ہی کھڑی تھی، وہ دیکھ کے ہنس پڑی۔ اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، آپ کی بیوی اس بات کو سن کے ہنس پڑی، خوشی کہ اللہ بیٹا دے گا، اللہ اولاد دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہنے لگی ہائے آلد آنا عجوز، میں کیسے بچہ جنوں گی، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میں تو وڈیری مائی ہو گئی، میرے ہاں بیٹا کہاں سے آئے گا؟ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا كَبِيرًا، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور یہ میرے خامد ابراہیم یہ بھی بوڑھے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، اب اولاد کہاں سے ہمارے ہاں ہوگی؟ ان هذا لشیء عجیب، کہا اگر اولاد ہوگی یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ وڈیرے آل بال ہو پیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرشتے کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، اے ابراہیم کے گھر والوں، آپ کیا اللہ کے فیصلوں پہ کوئی تعجب کر رہے ہیں؟ آپ کو حیرانی ہو رہی ہے؟ اللہ کے فیصلوں پہ تعجب نہیں کیا جاتا بلکہ خوش ہو جاؤ۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، آپ کے گھر رب نے ہمیں رحمتیں اور برکتیں نازل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ کے گھر اللہ نے ہمیں رحمت بھیجنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم پیغمبر جن کے ساتھ رب کا یہ پیار تھا، یہ پیار تھا، ان کی سیرت کو اپنائیے۔ بے اولاد، غیروں کے در پہ جا کے اولاد نہ مانگے، اولاد صرف رب دیتا ہے۔ ابراہیم پیغمبر علیہ السلام بڑھاپے تک رب سے مانگتے رہے رب حبلی من الصالحین۔ جب رب نے اولاد دے دی تو پھر کہا الحمدللہ،
اللہ تیرا شکر ہے تو نے بڑھاپے میں مجھے ابراہیم بھی دیا، مجھے اسحاق بھی عطا فرمایا۔ یہاں پہلے غیروں سے مانگتے رہتے ہیں، قبروں پہ مزاروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، سر رگڑتے ہیں، اور جب اولاد رب دے دیتا ہے پھر غیروں کے نام کر دیتے ہیں، یہ فلاں کی وجہ سے، فلاں کے طفیل سے، پیر صاحب کی وجہ سے اولاد ہوئی۔ ڈر جائیے رب سے۔ ابراہیم پیغمبر کی سیرت کو اپنائیے۔ رب حبلی من الصالحین، دیتا بھی رب ہے، لیتا بھی رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، دعا کیا کریں، آپ پڑھتے ہیں نماز میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نمازی بنا دے، ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے، ربنا وتقبل دعا، اللہ میری دعا کو قبول کر لے، ربنا اغفر لی، اللہ مجھے بھی بخش دے، ولی والدیہ، اللہ میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین، اللہ مومنوں کو بھی بخش دے، یوم یقوم الحساب، اللہ جس دن حساب کا دن قائم ہو ان سب کو معاف فرما دے۔ یہ دعا جناب ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ فرماتے ہیں کون تھے میرے ابراہیم پیغمبر؟ فرمایا شاکر لانعمہ، میری نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کرتے، ہر وقت نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے دنیا میں بھی بلائیاں عطا کر دی، آخرت میں بھی بلائیاں عطا کر دی جناب ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس لیے فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم، میرے خلیل پیغمبر کے تذکرے کرو، میرے خلیل پیغمبر کا نام لو، میرے خلیل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پوری دنیا میں اونچا کرو، چونکہ انہوں نے جو کام کیا وہ ایک عظیم کام کیا، اپنے رب کی پہچان دی اور کہا کہ میرا رب وہ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے ہدایت دی، جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب بیمار ہو جاؤں مجھے شفا دیتا ہے، اور میرا رب وہ ہے جو مجھے مارے گا پھر زندہ کرے گا، اور مجھے یقین ہے کہ کل قیامت کے دن میرا رب میرے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے خلیل پیغمبر علیہ السلام۔ کیا بات کریں، آخری قرآن کی ایک آیت میں آپ کو سناؤں، بات مکمل کروں۔ اللہ کہتے ہیں کون کون سا تذکرہ میرے خلیل پیغمبر کا کرو گے؟ میرے ابراہیم پیغمبر تو وہ تھے۔ اللہ کون؟ فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہا میرے ابراہیم پیغمبر وہ میرے پیغمبر تھے جنہوں نے پوری زندگی رب کے ساتھ وفاداری کر کے دکھا دی ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔